السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ پیارے بچوں، یقیناً میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے اور آپ لگاتار کلاسز لے رہے ہوں گے۔ آن لائن لیکچرز کو سنجیدگی سے لیجئے اور جو آپ کو کام دیا جائے آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے کالج میں تو اس وقت آپ کی پریپریشن شروع ہو جائے گی اور جو کلاس ٹیسٹ ہے، ڈیلی ٹیسٹ ہیں، پھر اس کے بعد ویکلی ٹیسٹ ہیں یا منتھلی ٹیسٹ ہیں، اسی طرح پروگریس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تو ان تمام لیکچرز کو آپ نے سنجیدگی سے لینا ہے اور ایک ایک چیز کو ذہن کے اندر ذہن نشین کرنا ہے۔ بیٹا، گزشتہ دنوں لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا اذان کی ابتدا کے بارے میں، پھر اذان کی اہمیت کے بارے میں، پھر اذان کی فضیلت کے بارے میں۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اذان سن کر ایک بندہ مومن کے اوپر کیا چیز لازم ہے۔ بڑا اہم کویسچن ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو، پہلے تو ہم نے احادیث طیبہ کو اگر سمجھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اس کی اذان کو سنو، اس کا جواب دو، اور فیقول ما یقول، جس طرح وہ کہتا ہے تم اسی طرح کہتے چلے جاؤ، اور پھر آخر پر ثم صلی علیہ، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر ثم ادعو لی، اور پھر میرے لیے دعا کرو۔ یہ تو حکم ہے احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ ہم نے اپنے سبق کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ایک بندہ مومن اذان سن کر اس کے اوپر کیا چیز لازم ہے۔ تو آپ پیج نمبر جو ہے وہ 12 نکالیں گے تو اس میں ایک سچا مسلمان، یہ والا پیراگراف ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ آج کویسچن ایڈ کرنا ہے کہ ایک سچا مسلمان، ایک عام بندہ مومن جب اذان سنتا ہے تو اس کے اوپر کیا ذمہ داری لازم ہوتی ہے اور وہ اس کا کیا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ایک سچا مسلمان کرتا کیا ہے جب اذان ہوتی ہے۔ تو یقیناً آپ اس کو سنجیدگی سے سنیں گے اور سنجیدگی سے پڑھیں گے بھی اور پھر لکھنا بھی ہے۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو اپنا کام کاج اور آرام چھوڑ دیتا ہے۔ اذان سن کر سچا مسلمان کیا کرتا ہے؟ یہ کویسچن بن گیا۔ اب ہم اس کو جواب لکھتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو اپنا کام کاج اور آرام چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 1، اذان کی آواز سن کر اپنا کام کاج اور آرام چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، دیکھیں پیراگرافی شکل کے بجائے اگر آپ پوائنٹس کی شکل میں کویسچن لکھیں گے آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لکھنے میں بھی صفائی آئے گی۔ پھر وہ کیا آئے گا تو مسجد جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ تو وہ کام ہے کہ جو اس نے مسجد کے لیے تیاری کی ہے اور پھر اس کے کانوں میں جب رب تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے سامنے پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو امید نہیں دیتا، اپنے کام کا چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر وہ کس کے لیے مسجد جانے کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اپنے رب کی عظمت، اپنے رب کے نام اور عبادت کی عظمت اس کے دل میں عظمت اس کے دل میں واضح ہوتی ہے۔ نمبر 5،
اپنے رب کے نام کی عظمت، یعنی جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پھر جب اسے حی علی الصلاۃ کے ذریعے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو یقیناً اپنے رب کے نام اور عبادت کی عظمت اس کے دل کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوتی ہے، اور اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً کامیابی اسی راستے کے اندر ہے، اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ یہ دیکھیں نا، جب حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، پھر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی حقیقی کامیابی اس دنیا میں اور آخری دنیا میں، یعنی اگلی دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے، اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نماز کے ذریعے سے یہ ممکن ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا، ایک سچا مسلمان اذان کی آواز سن کر اپنا کام کاج اور آرام چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ نمبر 3، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اپنے رب کے نام کی اور عبادت کی عظمت اس کے دل میں واضح ہو جاتی ہے، اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین ہو جاتا ہے، اور اذان کی آواز سن کر اذان کے کلمات دہراتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے۔ دہراتا کیا ہے؟ ریپیٹ کرتا ہے، یعنی جس طرح اذان دینے والا اذان دیتا ہے اسی طرح وہ اذان کے کلمات دہراتا ہے۔ اور پھر نمبر 7 لکھ لیں، وسیلے کی دعا پڑھتا ہے۔ یہ وہ جنرل کام تھے جو ایک مسلمان کرتا ہے کہ اذان کی آواز سنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے گھروں میں عورتیں ہیں یا جو ہے وہ بزرگ ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھو جی، کلمہ پڑھیں۔ تو وہ کلمات جو ہیں کہ کلمہ پڑھیں، یعنی ایک دفعہ ان کو وہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر الرٹ ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھ کر کہ آؤ بھائی اب یہ کام کرنا ہے، آسان ہو گئی ہے، کلمہ پڑھیں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اذان کی آواز سن کر اس کے کلمات کو دہرائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی دعا مانگیں، پھر اذان کی آواز سن کر اپنا کام کاج اور آرام چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں جانے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، پھر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے نام کی عظمت اور عبادت کی عظمت اس کے دل میں واضح ہو جاتی ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہی راستہ میری کامیابی کی ضمانت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخری دنیا میں بھی۔ تو ملتے ہیں بیٹا اگلے لیکچر میں، اس کو اپنے نوٹ بھی کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور یہ شارٹ کویشچن میں بھی آ سکتا ہے کہ اذان کے سچا مسلمان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ کیا کام کر سکتا ہے، تو کوئی سے 2 کام لکھیں، تو اس وقت یہ شارٹ کویشچن بن جائے گا۔ اور اگر یہ لانگ کویشچن میں آئے تو کہ اذان کی آواز سن کر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ایک سچا مسلمان کیا کرتا ہے، یہ کویشچن لانگ کویشچن میں بھی آ سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اس کو اپنے نوٹ بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔